اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام علم و تہذیب لے کر فریڈم نیوز پر آپ کی میزبان عروج ناز نظامی ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آج کے زمانے کی بات کی جائے تو ہر طرف آپ کو سٹریس بہت نظر آتا ہے، ہر جگہ پر کسی نہ کسی صورت میں جو دباؤ ہے، جو سٹریس ہے، جو ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، یہ آپ کو ضرور نظر آئیں گی۔ آج کا ٹاپک جو ہمارے پروگرام میں وہ ہے اسٹریس کے حوالے سے، اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے ہے، اور کہ کس طرح سے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت ساری ہماری عام روٹین کی بہت ساری ایسی عادات ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اندر موجود اسٹریس کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم ذہنی دباؤ یعنی اسٹریس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے، اور شامل گفتگو ہیں ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں معروف اسکالر اور دانشور اسد زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں اسد صاحب؟ اللہ کا خود احسان ہے بہت۔ اور آج کا جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے بہت ہی امپورٹنٹ، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کے ایک پروگرام میں یہ بات جو ہے وہ کمپلیٹ کی جا سکے گی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ضرور بات کریں۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ دریافت میں کرنا چاہوں گی کہ اسٹریس آخر ہے کیا، کن کن فارمز میں ہمیں نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم نیوز کو میں بہت دعا دوں گا کہ انہوں نے ایک اہم موضوع جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت نمایاں ہے، جی، ایک بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک ہر وقت ایک سٹریس کا شکار ہے، ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اصل میں یہ ذہنی دباؤ کیا ہے؟ یہ ذہنی دباؤ ہمارے ذہن کے ایک امبیلنس کو شو کرتا ہے، جس میں ہم پریشرز کو سسٹین نہیں کر پا رہے ہوتے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو انٹورڈ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو کہ ہمارے لیے ناگوار ہیں یا ہمارے لیے غیر متوقع ہیں، ان ایکسپیکٹڈ ہیں، ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کو ہمارا ذہن قبول نہیں کر پا رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے مطابق ایک پری ڈیٹرمنڈ رزلٹ اپنے مائنڈ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کسی کام کا، جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں، مگر جب وہ اس انداز سے یا مطلوبہ شخص ہماری اس انداز سے توقعات پر نہیں پورا اتر پاتا، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کو ایک دھچکا لگتا ہے۔ یہ جو دھچکا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے کہ ہمارا ذہن ایک عدم توازن کا شکار ہے۔ عدم توازن یہ نہیں ہے کہ انسان ایک ذہنی صلاحیت اس کی مفلوج نہیں، بلکہ اس کے اندر چیزوں کو بیئر کرنے کی صلاحیت، یعنی دیکھیں ناکامی کا بھی ایک مزاج ہے، ناکامی کو برداشت کرنے کا بھی ایک تحمل ہے، جو کہ ایک انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جب کوئی انسان اپنے اندر اس انگریڈینٹ کی کمی کو محسوس کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور سٹریس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کامیابی چاہ رہے تھے ہمارے مقابلے میں کسی دوسرے کو مل گئی، وہ بھی ہمیں سٹریس میں لے آتی ہے، یا ہماری مرضی کے مطابق سچویشن مطلوبہ جو ہم نتائج ہم چاہ رہے تھے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن کنڈیشنز کچھ اور تھیں، عوامل کچھ اور تھے، صورتحال بدل گئیں۔ ہم نے اس سچویشن میں جو پلیئرز تھے اس کے مطابق ہم نے ایک تجزیہ تھا کہ ہم اس طریقے سے اپنا رول پلے کریں گے اور کامیابی میں اپنا شیئر حاصل کریں گے، لیکن وہاں پر دوسرے لوگ بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ آئے جو ہم سے بہتر صلاحیتوں کے ساتھ تھے۔ اب یہاں پر ہمارے ذہن کے اندر ایک ایسی توازن والی کیفیت ہونی چاہیے کہ جو اس صورتحال کو ہمیں کوپ کر سکے، کہ یہ بھی ایک مزاج ہے کہ آج اگر ہم ناکامی سے دو چار ہوئے ہیں تو کل اسی ناکامیوں سے سبق سیکھ کر ہم کامیابی پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ عدم توازن ہمیں سٹریس میں مبتلا رکھتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ہم اسٹریس میں تو آ گئے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہمیں اپنے ارد گرد، بلکہ ہم خود بھی اسٹریس میں ہی ہوتے ہیں، اور سم ٹائم ہم اس کو فیل بھی نہیں کر ہوتے، ہم اسٹریس میں، تو اس کی وجہ سے یقیناً بہت سارے ہمارے بیہیویئرز ہوتے ہیں جن میں چینج آ جاتا ہے، اور ہم ریئیکٹ کر جاتے ہیں کسی بھی بات پر، اور سامنے والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہے وہ ہم اسٹریس میں ہیں، تو پھر بگاڑ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے نا، کہ آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں لوگوں سے، آپ جو ہے وہ بدمزاج مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اسد زیدی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو اسٹریس ہے اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں، وہ کون سی ایسی جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم اپنی لائف میں شامل کر کے اسٹریس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اسٹریس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہماری باڈی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہیں گیون کنڈیشن جسے ہم زمینی حقائق کہتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو زمینی حقائق ہیں اگر ہمارے اگینسٹ بھی ہوں تو بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، جو تمام کنڈیشن سے خدا تعالیٰ کی ذات بلند اور بالا ہے۔ ٹھیک ہے، زمینی حقائق کو ہمیشہ خدا کی مرضی پر
آپ جب اس کو نیچے کی سطح پہ رکھیں گے, خدا کی مرضی کو اوپر کی سطح پہ رکھیں گے, تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر یہ چیز کیفیت پیدا ہوگی کہ اگر صورتحال میرے مخالف بھی ہے تو بھی میرے حق میں بدل سکتی ہے. صحیح. اس کے لیے آپ کو نفسیاتی طور پہ یہ مشق کرنی ہے کہ بار بار اپنے آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ نتھنگ از فائنل, کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے, کوئی سچویشن دنیا کی حرف آخر نہیں ہے. میں کھیل کے میدان سے ایک خوبصورت بلکہ 2 مثالیں دوں گا. ہماری کرکٹ ٹیم کے 2 جاوید میانداد صاحب کی, اور اس طریقے سے ویسٹ انڈیز کے بیٹسمین تھے ویوین ریچرڈز. میں ان کی مثالیں دوں, ان دونوں کرکٹرز کی مثال اس لیے دوں گا کہ جب یہ میدان میں کھیلا کرتے تھے تو پہلی بات تو یہ خود پرسکون رہتے تھے, چاہے مخالف کتنا ہی ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرے, یہ اپنی باڈی لینگویج سے بالکل ایسا ظاہر کرتے تھے کہ کسی قسم کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے. نتیجتاً کیا مقابل پر حاوی ہو جاتے تھے. اور اس طریقے سے اپنے اس سٹریس کو بھی دور کر لیتے تھے, جو کہ کھیل کے میدان کا بھی ایک سٹریس ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کی توقعات ہیں, اور دوسری طرف مخالف ہے کہ وہ آپ کو پوری اپنی طاقت کے ساتھ آپ کو زیر کرنا چاہ رہا ہے. آپ اس وقت کیا کریں گے, آپ اس وقت اپنے چہرے کو اسمائلنگ رکھیں گے, پرسکون رکھیں گے. یہ چیز آپ کو نفسیاتی طور پہ دوسرے پر حاوی کرے گی. تو ہمیں گھروں میں بھی اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. کسی بھی سچویشن میں سب سے پہلے بات یہ دیکھیں, اپنے اندر کے ایک بچہ جو ہوتا ہے نا, انسان کو چاہیے اس کو زندہ رکھے. اس بچے کے ذریعے انسان جو ہے نا اپنے آپ کو محظوظ کرتا رہے. ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے مواقع آئے جب انسان بہت خوش ہوا تھا. انسان ان مواقعوں کو وقتاً فوقتاً دہراتا رہے اپنے ذہن میں, اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کرے, تاکہ اگر سچویشن ٹف بھی ہے تو وہ اپنے اندر ایک معصومیت کے احساس کے ساتھ ایک ایسی دلچسپی کا احساس رکھتا ہے اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی, جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی اس سے مرعوب ہو کر بعض اوقات اپنی اسٹریٹجی کے برعکس کام کرتے دکھائی دیتے ہیں, اور نتیجے میں اس کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ آج گفتگو ہو رہی ہے. اسٹریس مینجمنٹ علم اور تہذیب ہمارا پروگرام ہے یہ فریڈم نیوز کا. میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی, اور اسٹریس کے حوالے سے کچھ اور سوالات جو ہے وہ اسد زیدی صاحب سے کرنا چاہیں گے. اور یہ تھوڑا سا ایک ہے کہ میں بات کرنا چاہوں گی نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی, کہ جو اسٹریس لیولز ہیں وہ کیا ہمارے ملک اور دوسرے ملکوں میں کچھ ڈفرینٹ ہیں, کچھ عوامل جو ہوتے ہیں کیا وہ الگ الگ ہیں, یا سب کے اسٹریس جو لیولز ہوتے ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں, یا سیم سچویشن پر ہم سیم ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اس میں بنیادی فرق کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ایک ترقی یافتہ ممالک ہیں, ایک ترقی پذیر ممالک ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں زندگی کی بہت سی سہولیات ہیں, اور وہاں پر ایسی آسائشیں ہیں جس کے نتیجے میں انسان رفتہ رفتہ ایک مادی زندگی کا وہ عادی ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں انسان کی ایک مکینک لائف بن جاتی ہے, مصنوعی لائف جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اگرچہ کہ وہاں پہ نیچرل انوائرمنٹس بہت کچھ ہیں, مگر اس کے باوجود انسان ایک سیٹ پیٹرن ہے, اور اس میں بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ سٹریس یہ ہے کہ جب انسان ایک آرٹیفیشیل زندگی کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ جو کمبیٹنگ کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا انسان نازک مزاج بھی ہو جاتا ہے, انسان کے اندر ایک ڈیلیکیٹ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ بھی ایک سٹریس کی کیفیت ہے. جبکہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ چونکہ زندگی کی بہت سی سہولیات نہیں ہیں, بہت سے علاقوں میں خوراک کھانے پینے کی سہولیات میں نہیں ہے, زندگی کی بنیادی سہولیات نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ان کے لیے سٹریس کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ان کے لیے کہ اگر ان کے لیے بہت زیادہ دیر تک ان کے علاقے میں لائٹ نہیں آ رہی ہے تو ان کے لیے سٹریس یہی ہے. بالکل. وہاں کے لوگوں کے لیے سٹریس کچھ اور ہے. وہاں کے لوگوں کے لیے سٹریس کیا ہے کہ اس مصنوعی زندگی کے نتیجے میں وہ جس خول میں اب اس وقت اپنے آپ کو جکڑ چکے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ بھی ایک سٹریس کا شکار ہے. ہم لوگ اپنے طور سے میٹریلسٹک قسم کے خول کا شکار ہے. تو ہر انسان کو اپنی گیون کنڈیشن میں یہ سوچنا چاہیے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ افراد جو کہ ٹف کنڈیشن میں زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر سٹریس کی کیفیت کم ہوتی ہے. صحیح. ان کے اندر سٹریس کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ زندگی کی بڑی مشکلات کو بہت قریب سے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بنسبت اس کے کہ وہ لوگ جو ان تکلیفوں سے دور سے بھی ان کا واسطہ نہیں پڑا ہو, تو وہ جب اگر ان کو کوئی ایسی تکلیف سہنی پڑ جائے تو شاید وہ اس سے بالکل ہی برداشت نہ کر سکیں, ذہنی طور پہ کولیپس بھی ہو جائے. تو ہر انسان کو اس سچویشن میں دیکھنا چاہیے کہ مجھے اپنی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے مجھے اپنے وسائل اپنے جو میرے ڈسپوزل پر ہیں مجھے اپنے آپ کو مینٹلی ایسا ٹرین کرنا ہے ہر ٹائم کہ میں ہر وقت ایک مینٹلی اپنے آپ کو الرٹ رکھوں. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں اپنے چھوٹوں بڑوں ہر ایک کے ساتھ میں ایک
प्लेजेंट एटमॉस्फेयर अगर डेवलप रखूँगा ना, एक अच्छी इक्वेशन, अच्छी कम्युनिकेशन, नतीजे में मेरा स्ट्रेस दूर होता रहेगा। बाज़ औक़ात होता है एक बच्चे की एक मामूली सी बात से मुस्कुराहट आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है। बिल्कुल। तो आप बच्चों से गुफ्तगू करें, बूढ़ों से गुफ्तगू करें, मासूमाना गुफ्तगू होगी लेकिन आपके बहुत से स्ट्रेस को दूर कर देगी। हाँ, जबकि एक रिसर्च के मुताबिक ये भी मैंने पढ़ा है, बल्कि ये तो मैंने महसूस भी किया है क्योंकि मेरे खुद भी घर में बिल्लियाँ मौजूद हैं, कि जो बिल्ली का जो लम्स होता है ना वो आपको डिप्रेशन से बचाता है। तो ये जो मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहूँगा यंगस्टर्स को, जी। बुजुर्गों के पास बैठने की आदत कम हो गई है, बैठा करें। जब आप बैठेंगे ना तो एक बूढ़ा और बच्चा बिल्कुल एक तरह से सोच रहा होता है, चीज़ों को रिपीट भी कर रहा होता है। आप उस मासूमाना कैफियत में अपने आप को कुछ देर जब आप बिजी रखेंगे ना, आप खुद देखेंगे आप दुनिया की फिक्रात, परेशानियाँ आपसे दूर हो चुकी होंगी और आपका जहन बिल्कुल रिलैक्स हो चुका होगा। तो अपने घरों में मौजूद ये जो बुज़ुर्ग हैं जो आपको दुआएं देने के लिए भी बैठे हैं, इनसे आप इस्तेफादा करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात असद ज़ैदी साहब आपने की। और आज के प्रोग्राम का ये जो एसेंस, जैसे मैं कहूँगी कि वो एसेंस भी यही है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठा कीजिए, उनके साथ वक्त गुजारा कीजिए और उनके साथ होने का जो एहसास होगा यकीनन आपको स्ट्रेस से भी दूर कर देगा। इसके साथ ही असद ज़ैदी साहब आपका बेहद शुक्रिया, प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम इल्म और तहज़ीब से उरूज नाज निज़ामी को भी दीजिए इजाज़त, फ्रीडम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।